یہاں پر آ کے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، لیکن جب کام کرنا ہوتا ہے، ترجمانی کرنی ہوتی ہے تو کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ تو ہاں، وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کا مقدمہ مشترکہ مفادات کونسل میں رکھا اور اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے پارلیمان کو اپنی درخواست ارسال کی۔ دوسری چیز، یہ متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کی معیشت میں 70% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، تو سارا سندھ تو اس سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ لیکن جب آپ پی ایس ڈی پی پر نظر ڈالتے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو وفاقی حکومت کا، تو اس کے اندر آپ کو خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب کی صوبائی حکومتوں کی اسکیمیں نظر آتی ہیں۔ ان صوبوں کی بہت ساری آپ کو اسکیمیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ صوبہ جو پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، اس صوبے کی کوئی اسکیم نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، 5 ارب روپے رکھے ہیں صوبائی سندھ کے لیے۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ اگر این ای سی کے اجلاس میں کہتا ہے کہ سر میں بڑا خوش ہوں وزیر اعظم صاحب کہ پنجاب میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، بلوچستان میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے سندھ نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اگر وزیر اعلیٰ سندھ یہ بات کرتا ہے تو ان کو ناگوار گزرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی زباں بندی کرو، اس کا منہ بند کر دو، کیونکہ وہ ان کی لائن کو ٹو نہیں کر رہا۔ اور لائن کو کیوں ٹو نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ ہمارے آئینی حقوق ہمیں نہیں دے رہے۔ ہم خوش ہوں گے کہ جس طرح پاکستان کا آئین آرٹیکل 156 میں یہ کہتا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے وہ ریشنل طریقے سے، فیئر طریقے سے، ایکویٹیبل طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صوبہ سندھ کو آپ اگنور کریں اور باقی صوبوں کو ترجیح دیں۔ ہم تو کہیں گے جس طرح آپ باقی صوبوں کو ترجیح دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارے صوبے کو ترجیح دیں۔ تو اگر چونکہ پڑھا لکھا وزیر اعلیٰ ہے، پڑھا لکھا چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کا، وہ ان تمام چیزوں کو ڈاکیومنٹ کر کے ایک قومی اسمبلی میں بات کرتا ہے اور ایک خط لکھتا ہے وفاقی حکومت کو، اپنا ڈسینٹ دیتا ہے، تو آپ کو ناگوار گزرتی ہے وہ بات۔ اور چونکہ آپ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان سوالات کا آپ جواب نہیں دے پاتے، تو آپ الزامات پر آ جاتے ہیں۔ تو آج فواد چودھری صاحب کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو پیسے سندھ کو دیتے ہیں اس کو آڈٹ کریں گے۔ کوئی احسان کرتے ہو بھائی تم پیسہ دے کے سندھ کو، یا کوئی احسان کر رہے ہیں آپ صوبہ سندھ کو پیسہ دے کے؟ آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں یہ۔ آئین پاکستان آرٹیکل 160 میں این ایف سی کی مد میں ہر صوبے کو اس کے پیسے دیتا ہے۔ تو تحریک انصاف کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہے سندھ حکومت کے اوپر، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم پیسوں کا آڈٹ کریں گے۔ ان کم عقلوں کو یہ نہیں پتا کہ آڈٹ کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے، اور ہر صوبے کے فنڈز کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آڈٹ کرتا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان سندھ حکومت کے ماتحت کام نہیں کرتا، پیپلز پارٹی کے ماتحت کام نہیں کرتا، وہ وفاقی نمائندہ ہے، وفاق کے ماتحت کام کرتا ہے، اور ہر سال ہر صوبائی حکومت کے فنڈز کو آڈٹ کیا جاتا ہے۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن بس بیان بازی کرنی ہے، باتیں کرنی ہیں۔ موصوف کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A کا نفاذ ہونا چاہیے صوبائی سندھ میں۔ یہ پاکستان کا پہلا وفاقی وزیر ہے جس کا فوکس ایک صوبے پر ہے بس۔ کیا آرٹیکل 140A صرف صوبائی سندھ کے لیے ہے؟ پنجاب کے لیے نہیں ہے؟
خیبر پختونخوا کے لیے نہیں ہے، اسلام آباد کے لیے نہیں ہے۔ آپ ہم کو تانا مارتے ہو کہ ہم نے امپاورڈ لوکل گورنمنٹ نہیں رکھی۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا فواد چودھری صاحب، کیا آپ کے بوزدار نے لوکل گورنمنٹ نظام کو رکھا یا ختم کر دیا؟ آپ کے محمود خان نے لوکل گورنمنٹ کے نظام کو رکھا یا ختم کر دیا؟ آپ کے عمران خان نے اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو رکھا یا ختم کر دیا؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام امپاورڈ نہیں ہے۔ ہم نے نظام کو چلنے تو دیا، ہم نے وسائل پرووائڈ کیے۔ اب وہ متحدہ قومی موومنٹ کا میئر نہ مانے، اس پہ ہمارے اعتراضات ہو سکتے، تنقید ہو سکتی ہے، ہم بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا تو آپ اعتراف کریں کہ اگر مقامی حکومتوں کا نظام پورے پاکستان میں کہیں چلا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے تحت صوبہ سندھ میں چلا۔ ہم نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ کراچی کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے ہے۔ آپ نے اعتراض کیا کہ لاہور کا بلدیاتی نظام نون لیگ کے پاس ہے۔ آپ نے اعتراض کیا کہ اسلام آباد کا بلدیاتی نظام نون لیگ کے پاس ہے، تو آپ نے اس نظام کو چلتا کر دیا۔ بات کرتے ہیں 140A کی۔ میں سوال پوچھنا چاہوں گا 140A کی۔ آج کراچی سراپا احتجاج ہے، یہ جو بلڈنگیں گرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کر رہی ہے، ان بلڈنگز کو کمرشلائز کرنے کا فیصلہ کس زمانے میں ہوا تھا؟ یہ جو سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا تھا کراچی شہر میں، یہ 2003 میں کیا گیا، اور اس زمانے میں ایک بڑی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ تھی۔ نعمت اللہ صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے، اللہ بخشے ان کو۔ دوسری بار کمرشلائزیشن 2006-2007 میں ہوئی، جب مصطفیٰ کمال صاحب کراچی کے سٹی ناظم تھے، انہوں نے فیصلہ کیا۔ کمرشلائزیشن ہو گئی 2003-2004 میں، بلڈنگیں بن گئی۔ اس کمرشلائزیشن کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا۔ ایک بڑی مشہور NGO ہے کراچی کی، شہری کے نام سے، وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے کہ یہ کمرشلائزیشن کی پالیسی غلط ہے، تو عدالت کہتی ہے نہیں، یہ پالیسی ٹھیک ہے، اور کمرشلائزیشن کی پالیسی کو انڈورس کر دیا جاتا ہے۔ آپ، میں، سڑک پر چلنے والا آدمی اور لوگ اس پالیسی کے تحت جو بلڈنگز بنتی ہیں، کوئی اپارٹمنٹ خریدتا ہے، کوئی دکان خریدتا ہے، آج 2019، 2020، 2021 میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ نہیں، وہ غلط ہوئی ہے۔ اور مجھے حیرت ہے کہ وہ لوگ جو کراچی شہر سے 14 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں، جن کے لیڈر نے اپنے گھر کو ریگولرائز کرایا ہے، وہ سیاسی جماعت خاموش بیٹھی ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب بھاگ گئے، یا مراد علی شاہ صاحب کے اندر اگر تھوڑا سا احساس ہوتا تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ فواد چودھری صاحب وکیل ہیں پیشے سے، تو یہ بات شاید وہ سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ سکتے ہیں وہ کہ ججز ڈونٹ اسپیک بائی دیئر ورڈز، دے اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس۔ تو وہ جو ٹی وی پہ ٹکرز چلے، وہ تو کسی عدالتی فیصلے میں لکھے ہوئے نظر نہیں آئے، لیکن ہاں، وہ جو عدالتی فیصلہ ہے جو میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا، اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ریلوے کی زمینوں کو بیچنے کا منصوبہ بنایا